اس سے پہلے کہ پروگرام کا باضابطہ آغاز کریں، مہمانوں کا تعارف آپ سے کرائیں، گفتگو شروع کریں، پہلے تبرہ فرما لیتے ہیں پشتون تحفظ موومنٹ پر، پی ٹی ایم پر۔ یاد رہے کہ اس ایک تبرے کا، اس میں کہے جانے والے الفاظ کا میرے پختون بھائیوں سے، ان کے جذبات سے، ان کی عادات سے، ان کی حرکات و سکنات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ جو اتنی عجیب و غریب قسم کی مخلوق آپ کو اس وقت اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر نظر آ رہی ہے، یہ باضابطہ پارلیمنٹیرین ہیں۔ یہ صرف اس لیے ہم میں سے افضل ہیں کیونکہ یہ پارلیمنٹ پہنچ گئے ہیں، اور یہ پارلیمنٹ اس لیے پہنچ گئے ہیں کیونکہ کچھ احمقوں نے ان پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے، ان کی بدزبانی سے صرف نظر کرتے ہوئے انہیں اٹھا کر کے پارلیمنٹ میں بھیج دیا، اور یہ ہمارے سروں پہ مسلط ہو گئے ہیں۔ آپ ذرا ملاحظہ فرمائیے ان کی حرکت کو۔ بھرے مجمع میں ان کی جرت اتنی ہو گئی ہے کہ انہوں نے پاکستان کا پرچم نظر آتش فرما دیا۔ خیر وہ تو الطاف حسین نے بھی کیا تھا، ہم نے اس وقت نہیں برا منایا، تو پھر اب کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ الطاف حسین کو ہم نے لیڈر بنایا نہیں بنایا تھا، ہوا نا؟ تو الطاف حسین جھیل لیا تو پشتون تحفظ موومنٹ جھیلنے میں کیا ہے؟ کہنے والے یہ بھی کہہ سکتے ہیں اور وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، پھر اس کا مطلب یہ تبرہ ہی سے واپس ہو جانا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ یہ وہ جلسہ گاہ ہے جہاں پر پاکستان کا یہ پرچم، جو ایک پاکستان دوست کوئی لڑکا لے کر غلطی سے میرا خیال ہے یا دیدہ و دانستہ پہنچ گیا تھا، اس کے بعد اس لڑکے کا جو ان لوگوں نے مار مار کے حشر کیا وہ الگ۔ انہوں نے یہ بتایا کہ ان کا پاکستان سے، سرزمین پاکستان سے، عوام پاکستان سے، ریاست پاکستان سے، پاکستان کے اداروں سے جو بغض ہے وہ اب ہر حد کو کراس کر چکا ہے۔ تقریر کرتے ہوئے اس موصوف نے، مجھے پشتو نہیں آتی، میں نے کسی سے ٹرانسکرپشن مانگی تھی، یہ ٹرانسکرپشن میرے سامنے موجود ہے، اور ٹرانسکرپشن اس وقت سوشل میڈیا پہ بھی چل رہی ہے۔ کہہ رہا ہے کہ افغانستان تباہ کر دیا، پٹھانوں کو تباہ کر دیا، لیکن جب تک دہشت گردی کے اڈے جی ایچ کیو اور اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور تباہ نہیں کرو گے، بات نہیں بنے گی۔ یہ کہنا ہے علی وزیر کا۔ یہ بچپن سے وزیر ہیں، اب آپ اندازہ کیجئے۔ ریاست پاکستان کی رٹ سے اس قسم کی فٹ بال میرا نہیں خیال ہے کہ ماضی قریب میں کسی اور نے کھیلی۔ الطاف حسین نے جو کیا، اس کے بعد پھر جو اداروں نے کیا، ثم الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اس کے بعد پھر کراچی میں، پاکستان میں سکون سے ہم لوگ سو رہے ہیں، نہ وہ بے ہنگم بے وقوفانہ قسم کی تقاریر ہیں، نہ وہ احمقوں کے اجتماعات ہو رہے ہیں، نہ وہ جی بھائی کی آوازیں آتی ہیں۔ آواز آ رہی ہے تو اس کی آواز آ رہی ہے، اور اس کو ہم نے چھوڑ اس لیے رکھا ہے تو کیونکہ بین الاقوامی برادری کو ہم یہ ثبوت دے سکیں کہ جی دیکھیں ہم کتنے لینینٹ لوگ ہیں۔ بتائیے، ایک دن اس پہ ایف آئی آر کٹتی ہے، علی وزیر محسن داوڑ پہ ایف آئی آر کٹتی ہے، دوسرے دن اسمبلی میں ان کا کوئی ماما کھڑا ہو کر کے کہہ دیتا ہے کہ پروڈکشن آرڈر جاری کرو، اور اس کے بعد اسمبلی دھڑام سے زمین بوس ہو جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ لو بھائی پروڈکشن آرڈر جاری کر دو اور ان کو اٹھا کر کے اسمبلی میں پیش کر دیا جائے، اور وہاں یہ اسمبلی میں کھڑے ہو کر کے تقاریر فرماتے ہیں۔ جو لوگ جن کی زبان اللہ معاذ اللہ ان کی گدی سے پکڑ کر کے کھینچ دینی چاہیے، جن کو یہ تمیز نہیں ہے کہ وہ مجمع میں بات کر رہے ہیں، وہ گھر میں بات کر رہے ہیں، وہ باہر بات کر رہے ہیں، وہ میڈیا پہ بات کر رہے ہیں، وہ اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھے بات کر رہے ہیں، وہ کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ وہ افواج پاکستان کے بارے میں بات کر رہے ہیں، وہ ریاست پاکستان کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ جس کو یہ تمیز نہیں ہے اس کو ہم نے پارلیمنٹ میں بھیجا، اور وہ افضل اس لیے ہے، اس کا استحقاق فوراً مجروح ہو جاتا ہے۔ ابھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ہمارے مہمان، کوئی نہ کوئی یقیناً اس پر آئے گا ضرور، اور اگر آیا تو پھر بڑے معاملات ہیں۔ استحقاق عوام کا نہیں ہوتا، عوام چاہے بھوکے مر جائیں، پیاسے مر جائیں، اس کو ویکسین نہ ملے کتے کے کاٹے کی، اس کو ایمبولینس نہ ملے، اس کو پینے کا صاف پانی نہ ملے، مرتے مر جائیں۔ 5 سال بعد ہی تو کام آتے ہیں ان کے انگوٹھے، مردہ وجود سے ان کے انگوٹھے لگواؤں گا۔ لیکن پارلیمنٹیرینز کا استحقاق مجروح نہیں ہونا چاہیے۔ پارلیمنٹ چاہے انگوٹھا چاپ ہو، چند ہزار گدھوں نے اس کو ووٹ دیا ہو اور اس کو لے کر کے پارلیمنٹ میں پہنچا دیا، تو اس کو ہم پوجا کریں اس کی، وہ بک کیا رہا ہے اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں۔ میرا خیال ہے ہائی ٹائم وہ ذرا فوٹیج ہاں لگاؤ یار۔ علی وزیر، محسن داوڑ، یہ تم لوگوں کے لیے فوٹیج نہیں ہے، یہ ان لوگوں کے لیے فوٹیج ہے جو علی وزیر اور محسن داوڑ جیسوں کو ووٹ دیتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ وہ بچہ اور وہ آدمی ہے جو زمین میں زندہ گاڑ دیے گئے انڈیا میں، بچہ اور اس کی ماں، یہ زندہ گاڑ دیے گئے دونوں نفوس۔ یہ مٹی ہٹے گی اور اس کے اندر سے مردہ اجسام برآمد ہوں گے۔ یہ ہے جس ملک میں فوج نہیں ہوتی ہے نا، جس ملک میں وہی بے دانت کی فوج ہوتی ہے، جیسے بھارت کے اس میں وہ بھارت کا چیف آف آرمی اسٹاف دیکھو، اللہ معاف کرے،
یہ بیچارہ جو یہاں پانی رکھ کر کے گیا وہ اس سے زیادہ تگڑا ہے. اس کی فوج کی میں کیا بات کروں, اللہ معاف کرے. جب وہاں پہ حملہ ہوتا ہے تو وہ بندوق لے کر کے کیسے بھاگ رہے ہوتے ہیں ادھر ادھر, ان سے ان کی بندوقیں نہیں سنبھل رہی ہیں, اللہ معاف کرے. یہ اس سیکولر نام نہاد سیکولر جمہوریہ کی کرتوت ہیں. بنگال میں دیکھا تھا کیا ہوا, آدھی ادھوری کہانی سنانا, آدھی ادھوری بات بتانا, یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے فلانا, اس کے پیچھے در حقیقت تم ہو, اس کے پیچھے تمہارے وہ مامے ہیں جو پارلیمنٹ میں بیٹھ کے تمہیں جو ہے وہ تحفظ دے رہے ہیں. میرا خیال ہے ہائی ٹائم ہے افواج پاکستان کو, ریاست پاکستان کے کرتا دھرتاؤں کو, علی وزیر اینڈ کمپنی کو نشان عبرت بنا کر ایک ایسی مثال بنا دینی چاہیے کہ تاعمر پھر کوئی اس قسم کی جہالت کا ارتکاب کرتے ہوئے 1 کروڑ گنا سوچے, 1 کروڑ بار سوچے, اور اس کے بعد بھی اس کی ہمت نہ پڑے. بہت ہو چکا ریاست کے ساتھ یہ مذاق. پہلے ہم نے الطاف حسین اور اس کے حمایتیوں کی جہالتیں برداشت کی ایک طویل عرصے تک, 25-30 سال, اور اب یہ علی داوڑ, علی وزیر اینڈ کمپنی. اس کے ساتھ ہی تبرہ ختم ہوا. اب ہم آتے ہیں اپنی معمول کے پروگرام کی جانب. اب آپ کو بتاتے ہیں کہ کی جاتی ہے ترقی کیسے کی جاتی ہے, اس کی کچھ بنیادی نکات ہیں. ایک تو یہ کہ آپ خوشامد شروع کر دیجئے. کس کی ابھی پتہ چل جائے گا. لوپ لگاؤ بھائی گورنر پنجاب کا. گورنر پنجاب نے, حالانکہ وہ گورنر پنجاب ہیں, اب اس سے اوپر کہاں جائیں گے, تھوڑا سا اوپر مطلب معاملات ہیں, زیادہ اوپر نہ ہی جائیں تو بہتر ہے. گورنر پنجاب نے شاید مزید پروموشن کے تقاضے سے مجبور ہو کر کے انہوں نے, میرے موصوف نے خان صاحب کے لیے امن کے نوبیل انعام کا مطالبہ کر دیا ہے. بتائیے, یعنی امن کا نوبیل انعام اب اتنا ارزاں ہو گیا ہے کہ وہ ہر ایک کو دیا جائے گا, اور اس کے لیے کوئی میرٹ نہیں ہے. اس کے لیے میرٹ, چلو میرٹ پہ بعد میں آتے ہیں. گورنر پنجاب کا کہنا ہے کہ وزیراعظم واحد رہنما جو ہمیشہ جنگ کے مخالف رہے. جنگ کا مخالف تو میں بھی ہوں بھائی, تو مجھے بھی مل جائے گا. وہ جو آپ کے پیچھے تصویر لگی تھی حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کی, جنگ کے سب سے بڑے مخالف تو وہ تھے. ان کو نہ ملے جنہوں نے ایک ویژن لے کر کے, ایک مشن لے کر کے چلے, جنہوں نے نہ قاف لیگ کو ڈنڈ کیا, جنہوں نے نہ نون لیگ کو ڈنڈ کیا, جنہوں نے نہ پیپلز پارٹی کو ڈنڈ کیا, جنہوں نے ان کے انمول رتنوں کو لے کر کے ایک کو فلانا ایک کو ڈھکانا, ایک کو فلانا اور ایک کو ڈھکانا بنا کر کے اور داغ بیل ڈال دی پاکستان تحریک انصاف کی. امن کا نوبیل انعام, بتائیے. اچھا, بنیادی وجہ کیا ہے؟ موصوف نے بتایا کہ افغان امن کے لیے عمران خان کا کردار تاریخی. میں تو جو چکرایا تھا وہ چکرایا ہی تھا. میرا خیال ہے افغان طالبان کی بھی اگر سن لی جائے, افغان طالبان میں تخڑ بخڑ مچ گئی ہے, کلبلی مچی ہوئی ہے, ادھر سے ادھر بیچارے بھاگتے پھر رہے ہیں, ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں کہ بھائی یہ تو بتاؤ عمران خان کہاں تھا, عمران خان کا کردار کیا تھا. یوٹیوب پہ کچھ ویڈیو ایک یوتھی ہے جو ہے وہ چلا رہے ہیں, جس میں عمران خان نے یہ کہا تھا کہ طالبان سے مذاکرات کرو, اور بھائی وہ تو ہم بھی کہتے ہیں. یہ کیا بات ہوئی؟ کب سے کہہ رہے ہیں؟ جنرل پرویز مشرف کے دور سے, جب سے داڑھی والوں کو پکڑ پکڑ کر جوتے مار کے اندر کرتے تھے, اس وقت سے کہہ رہے ہیں. جماعت اسلامی والے اس وقت سے کہہ رہے ہیں, تبلیغی جماعت والے اس وقت سے کہہ رہے ہیں, JUI والے اس وقت سے کہہ رہے ہیں, سب کو دے دو امن کا نوبیل انعام. عمران خان کسی کی رشتہ دار ہے؟ بہرحال عمران خان صاحب کے کردار کو ایویلویٹ کرنے کے لیے افغان طالبان کی کوششیں رنگ لائیں گی یا نہیں, اس کا فیصلہ بعد میں اٹھا رکھتے ہیں. نیب کی فلائٹ جو ہے وہ پھر لیٹ ہو گئی ہے. نیب نے خورشید شاہ, پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما, گرفتار رہنما, جو گرفتار ہوتے ہی بیمار پڑ گئے, آج کل اسپتال کے مرحوم بھائی کو طلبی کا نوٹس جاری کر دیا ہے. یہ ہے نیب کی کارکردگی کہ مرے ہوئوں کو بھی بلائے گی. ہو سکتا ہے کیونکہ زندوں مر تو بس چل نہیں رہا, تو چلو مردوں سے ہی لڑ لیں. نیب کی کارکردگی میں اسی فورم پہ بیٹھ کر بتا چکا ہوں کہ میرے سبارڈینیٹ کو طلبی کا نوٹس جاری کر دیا. بتائیے, تو وہ تو چلو پھر خورشید شاہ کا بھائی ہے, اس کو سمجھ میں آ رہا ہے. عقدہ کھلنے پر یو ٹرن لے لیا گیا. ظاہر ہے کہ یو ٹرن جہاں عبادت جس معاشرے میں درجہ دے دیا گیا تو وہاں یہ کون سی بڑی بات ہے. ترجمان نیب نے غلطی کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ علی نواز شاہ کے انتقال کا علم نہ تھا. چیئرمین نیب نے ذمہ داروں کا تعین کرنے کی ہدایت فرما دی. گڈ. مشیر اطلاعات اس مرتبہ وہ بھی لیٹ ہو گئی ہیں. فرما رہی ہیں VIP قیدی کو پاکستان واپس لانے کا وقت آ پہنچا. خاتون نواز شریف کو VIP بنا کر بھیجنے والی بھی آپ ہی لوگ تھے, وہ VIP ہے نہیں. کہہ رہی ہیں نواز شریف کو ڈیپورٹ کرنے کے لیے خط لکھیں گے. نواز شریف کی لندن روانگی کا میچ فکس تھا.
میچ فکسنگ کے اوپر گئے تو پھر بڑے معاملات ہیں، کیونکہ میچ کون کھیلا کرتا تھا اور کون فکس کیا کرتا تھا، پھر یہ ساری ڈیٹیلز اس میں آئیں گی۔ یاسمین راشد صاحبہ کا کہنا ہے کہ نواز شریف کی رپورٹس بالکل درست اور حقیقت پر مبنی تھیں، لندن میں علاج نہ ہونے کا مطلب یہاں علاج درست ہوا۔ فردوس عاشق اعوان صاحبہ نے ایک اور بڑی اچھی بات کی تھی، انہوں نے کہا کہ نواز شریف کی بیماری ایک فکس میچ تھا جو میڈیا ہاؤسز سے مل کر کھیلا گیا۔ میڈم اگر میڈیا ہاؤسز سے مل کر کھیلے جانے والے میچز کی بات آ گئی نا تو پھر بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ پھر الیکشن سے پہلے جو آپ نے میڈیا ہاؤسز کو ملا کر کے اور جو ٹرانسمیشنز اور جو آپ سمجھ رہی ہوں گی میں کیا کہہ رہا ہوں، آپ سمجھ رہی ہوں گی، وہ جو بقرات اور سقرات کی جوڑیاں مختلف چینلز پہ آج بھی بیٹھی ہوئی مدد فرما رہی ہوتی ہیں، وہ بھی فی سبیل اللہ نہیں کر رہی ہیں، یہ آپ سمجھ رہی ہوں گی، آپ تو ضرور سمجھ رہی ہوں گی میرا خیال ہے، خان صاحب سمجھیں یا نہ سمجھیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔